إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. सामीन किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, अव्वलन तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़
کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم نظام حیات ادا کیا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، نئے سال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ نئے سال یعنی نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، جو کہ ماہ محرم سے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم میں سے غالباً اکثر کو یہ بات معلوم نہ ہوگی کہ نئے سال کی ابتدا یعنی ہجری سال کی ابتدا کا آغاز کیسے ہوا۔ تو میں اس تعلق سے تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری یا سن 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یمن کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ جو بھی خط و کتابت ہمارے گورنروں سے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس خطوط بھیجتے ہیں، اس میں مہینے کا نام تو ذکر ہوتا ہے کہ شعبان، شوال، رمضان، اس مہینے میں آپ نے خط بھیجا، لیکن کس سال میں آپ نے بھیجا اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس لیے مناسب ہے کہ آپ اس کی ابتدا کریں۔ اس سے پہلے لوگ سالوں کو مختلف انداز میں یاد کیا رکھتے تھے کہ کسی سال میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تو اس واقعے کے نام پر اس سال کا نام رکھ دیا گیا، جیسے عام الفیل، ہاتھی کا سال، جس سال ہاتھی آیا مکہ مکرمہ میں کعبہ ڈھانے، اس سال کا نام عام الفیل، ہاتھی والا سال رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی رضی اللہ عنہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس سال انتقال ہوا اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز میں سالوں کے نام رکھے جاتے تھے اور یاد رکھے جاتے تھے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ زیادہ سالوں تک ممکن نہیں تھا کہ ہر سال کا نام اس انداز میں یاد رکھا جائے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اس کی تعیین کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس بلائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سامنے رکھی کہ کیا رائے دیتے آپ حضرات۔ لہذا یہ بات تو طے پائی کہ سال کی ابتدا کی جائے، لیکن کب سے ابتدا کی جائے؟ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا جب آپ کی وفات ہوئی اس سال سے ابتدا کی جائے کہ وہ پہلا سال رہے گا اسلامی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جب آپ مبعوث کیے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے جس سال، اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے ہجرت کا ذکر کیا۔ لہذا آخر میں چل کے غالباً علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کہ ہجرت سے جس سال آپ نے ہجرت کی اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال مقرر کر دیا جائے اور وہیں سے اسلامی سال کی، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ اس کے بعد مہینوں کی تعین کا مسئلہ آیا کہ پہلا مہینہ کسے مقرر کیا جائے۔ مہینوں کی تعداد 12 تھی، ان کے نام بھی مشہور و معروف تھے، لیکن کس مہینے کو پہلا مہینہ مقرر کیا جائے؟ لہذا اس تعلق سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے ماہ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا کی گئی، اور اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی سال اور مہینوں کا آغاز ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ ماہ محرم جس کی آج 6 تاریخ ہے، یہ مہینہ جیسا کہ اس سے پہلے جو کئی خطبات دیے گئے اس میں یہ بات آئی کہ یہ مہینے جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے اور ایک رجب چوتھا مہینہ ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا، منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی پیدائش کی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
عظمت والے مہینے ہیں. اللہ فرماتا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو. گناہ کرنا اور ظلم کرنا تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالخصوص اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان میں گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی حرمت مزید ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. سامعین کرام، ان 4 مہینوں کے تعلق سے اور خصوصاً ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے. یہ سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جیسا کہ بیان کیا گیا حرمت و عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں گناہوں سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی اور دینی طور پر، شرعی طور پر اس مہینے کی جو عظمت ہے اور اس مہینے کے جو احکام و مسائل ہیں، آج کے زمانے میں وہ پس پشت ڈال دیے گئے، بھلا دیے گئے. بلکہ اس مہینے میں جو بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جنہیں اصل دین بنا دیا گیا، اصل شریعت بنا دی گئی جن اعمال کو، وہ اعمال بڑے دھڑلے سے کیے جاتے ہیں. لہٰذا اسی مہینے میں جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں گناہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اسی مہینے میں بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں. لہذا اسی مہینے میں اس مہینے کو ماتمی مہینہ بنا دیا گیا، نوحہ کا مہینہ بنا دیا گیا، رونے پیٹنے کا مہینہ بنا دیا گیا. اس مہینے کی ابتدا ہوتے ہی کالے کپڑے ملبوس کیے جاتے ہیں، پہنے جاتے ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، تعزیہ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، شربت اور حلوے اور دیگر بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں، جن کی اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا ہے. آج آپ غور کر لیں سماج اور معاشرے میں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، کیسے کیسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، 10 محرم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد، نصف صدی گزرنے کے بعد، 10 محرم سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی شہادت، وہ مظلوم تھے، ان کی شہادت ظالمانہ ہے. اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ان کی شہادت تکلیف دہ ہے، جسے واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن اس واقعے کو اور اس شہادت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اتنا زیادہ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ لگتا ہے اصل اسلام وہی واقعہ رہ گیا. باقی اس مہینے کی اور باقی دیگر شہادتیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انجام دی، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی. آپ غور کریں، اس مہینے کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، شہادت کے نام پر، غم کے نام پر، ماتم کے نام پر، نوحہ خوانی کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں. کیا کوئی اپنے والدین کی برسی پر، ان کی وفات کے دن پر ڈھول تاشے بجاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، شربت اور حلوے تقسیم کرتا ہے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے والدین کے دن، جس دن ایسا ہوا اس دن ایسا کیا جائے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ سارے اعمال کیوں انجام دیے جاتے ہیں؟ ان کی شہادت ان کا شہید کیا جانا ایک ظالمانہ فعل تھا، یہ ہمیں تسلیم، لیکن ان کی شہادت اور ان کے قتل کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام جو ان سے زیادہ افضل تھے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہمارے لیے کم تکلیف دے؟ کیا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، زیادہ افضل ہیں اسلام میں، لیکن ان کی شہادت کی برسی نہیں منائی جاتی ہے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، ان کی برسی نہیں منائی جاتی ہے، جبکہ ان تمام صحابہ کرام کی شہادت ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ تکلیف دہ، کیونکہ ان حضرات کی شہادت کی وجہ سے اسلام کس قدر جو ہے اسلام اور اہل اسلام پیچھے ہو گئے، کتنی خوریزیاں اور فساد ان حضرات کی شہادت کے بعد پہ درتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ قرار دیا تھا کہ یہ دروازے ہیں فتنے سے، کہ جس دن اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کس قدر فتنے جنم لیے، اور سماج اور معاشرے میں پہلے ان کی شہادت حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مقدر تھی، لکھی ہوئی تھی کہ یہ شہید کیے جائیں گے، لیکن جو صورتحال بنا دی گئی اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر یہ بھی بدعت انجام دی جاتی کہ صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اور آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے افراد روافض و شیعہ وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اور خصوصاً حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کھلے عام گالیاں دیتے، جبکہ صحابہ کو گالیاں دینے کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موقف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منهم، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں بھی ہم غلو نہیں کرتے ہیں، کسی ایک کو بہت زیادہ بڑھا چلا دے۔ اسلام نے جس کی جو حد مقرر کی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی نسبت سے ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور اسی حساب سے ہم ان کو افضل قرار دیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک کو بڑھا چڑھا دینا اور دوسروں کو جو ہے پست کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور کسی بھی مسلمان کے موقف نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ولا نتبرأ من احد منهم، کسی ایک سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے کہ علی سے ہمارا تعلق نہیں، یا ابو بکر سے ہمارا تعلق نہیں، یا عثمان سے ہمارا تعلق نہیں۔ سارے صحابہ کرام بحیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے برابر ہیں، ان کی افضلیت اور ان کا رتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس حساب سے ہم انہیں ان کا رتبہ اور ان کا مقام دیتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ، اور جو خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، گالی گلوچ کے ساتھ، سب و شتم کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، ان تمام ایسے افراد سے ہم نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ وَنَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ان کا ذکر ہم صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان کے لیے اعلیٰ درجات کے دعاؤں کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت کرنا، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین احسان ہے، کہ اگر مسلمان صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے تو پھر ان کے پاس دین نہیں۔ کوئی کسی ایک صحابی سے بھی اگر نفرت کرتا ہے تو اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس احسان نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ بغض ہو، اور ان سے بغض کرنا، نفرت کرنا کفر کفر ہے، وہ نفاق نفاق ہے، وہ طغیان اور ظلم و سرکشی اور طغیان ہے، کیونکہ یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے جن کے واسطے ہمارے پاس دین اسلام پہنچا۔ اگر ہم انہیں ان کا وہ رتبہ نہ دیں تو پھر دین اسلام کیسے محفوظ رہ پائے گا؟ یہ ایک گہری سازش ہے کہ صحابہ کرام کا جو رتبہ، جو مرتبہ اہل سنت والجماعت یا مسلمانوں کے پاس مسلم ہے، اسے کمتر کیا جائے۔
کہ جب صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے گا، جب صحابہ کرام کو بدتر ثابت کر دیا جائے گا، تو دھیرے دھیرے ان کا دین اور ان کا اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ ارے یہ فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کی، یہ صحابی تو ایسا ایسا تھا، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ فلاں صحابی جو حضرت علی کے تعلق سے یہ موقف رکھتا ہے، لہذا اس صحابی کی بات نہیں لی جائے گی۔ تو ایسی باتیں کر کے اصل میں دین اسلام کو ہدف بنانا اور مقصود ہے، لہذا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے میں جو بدعات انجام دی جاتی ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، انہی بدعات میں سے ایک بڑی بدعت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینا، لعنت ملامت کرنا۔ یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چونکہ 10 محرم سن 61 ہجری میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، خلیفہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی وجہ سے یزید رحمت اللہ علیہ کو گالی دی جاتی ہے، لعنت ملامت کی جاتی ہے ان پر، اور بھی کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ نمازوں کے چھوڑنے والے تھے، زناکار اور بدکار تھے، شراب نوشی کرتے تھے۔ میں یہ بات بتلا دوں کہ ایسی تمام روایتیں جن میں یہ بڑی بڑی برائیاں بیان کی جاتی ہیں ان کے تعلق سے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ کو اپنی فوج کے لیے 3 دن کے لیے مباح کر دیا تھا کہ مدینہ میں جو کرنا چاہو کر لو۔ مدینہ محترم ہے اسلامی طور پر، شرعی طور پر، اس میں خوریزی کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید نے اپنے زمانے میں دور خلافت میں 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کر دیا تھا۔ تو ایسی تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ وہ زناکار تھے، شراب پیتے تھے، نمازوں کے تارک تھے، ایسی تمام روایتیں، اور مدینہ کو انہوں نے مباح کر دیا تھا، ایسی تمام تاریخی روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ بیان کرنے والے سب یزید کے دشمن، بیان کرنے والے سب یزید کے دشمن، شیعہ روافض، ان کی گواہیاں اور ان کی شہادتیں قابل قبول نہیں ہیں اسلامی طور پر، لہذا وہ تمام روایتیں جھوٹی، من گڑت، موضوع اور گڑی ہوئی ہیں، لہذا ان روایتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یزید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا، ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے میں بیان کرتا چلوں کہ یزید رحمت اللہ علیہ ایک صحابی کے بیٹے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، یزید رحمت اللہ علیہ خود تابعی ہیں، صحابہ کے بعد آنے والوں کو تابعی کہا جاتا ہے، اور تابعی کی بھی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کی فضیلت ذکر فرمائی ہے اپنی بے شمار احادیث کے اندر، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ۔ تو عمومی شرف میں اور عمومی فضیلت میں حضرت یزید رحمت اللہ علیہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے اور ان کے والد کے لیے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی فضیلت اور منقبت احادیث کے اندر وارد ہے، جیسے بخاری کی حدیث ہے، کہیں ادھر ادھر کی نہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا، سمندر کے راستے سے جا کر جنگ کرے گا، پہلی میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے جنگ کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے جنت واجب کر لی، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن 28 ہجری میں پہلا وہ اسلامی لشکر جس نے سمندر کے راستے کفار و مشرکین یا دیگر غیر مسلموں سے جنگ کی، اسلامی جہاد کیا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر سمندری راستے سے جا کر جہاد کرتے ہیں، لہذا قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر اپنے لیے جنت واجب کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اسی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، خیال رہے بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو شہر قیصر یعنی قسطنطنیہ پر پہلی بار حملہ کرے گا، پہلا غزوہ کرے گا، لشکر لے کر جائے گا اور پہلا غزوہ کرے گا، وہ جو ہے مغفور لہم، بخشے ہوئے، مغفرت
حاصل کر چکے ہیں وہ. اور یہ لشکر، یہ پہلا حملہ کب ہوا؟ شہر قسطنطنیہ پر. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی دور خلافت میں سن 53 ہجری میں یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی اور ان کی سرداری اور امامت میں یہ پہلا لشکر جاتا ہے قسطنطنیہ پر حملہ کرتا ہے. مغفور لہم، اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلا لشکر مغفور لہم، بخشے ہوئے. یہ جب یہ روایت جو ہے مغفور لہم، یہ سن کر بہت سارے صحابہ کرام کی خواہش رہتی تھی کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جس لشکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لشکر مغفور لہم میں بخشا ہوا ہے. سوچیے یزید رحمت اللہ علیہ دوسرے الفاظ میں کہیں اس حدیث کی روشنی میں مغفور لہم، بخشے ہوئے ہیں وہ. لیکن پھر بھی ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اور فضیلت ہے لأنہ اول من غزا البحر، کیونکہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے سمندری راستے سے غزوہ کیا، جنگ لڑی. ومنقبۃ لولدہ یزید، اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی منقبت ہے، فضیلت ہے لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، کیونکہ وہ اول پہلے شخص ہے جنہوں نے مدینہ قیصر، شہر قسطنطنیہ پر پہلی مرتبہ لشکر لے جا کر حملہ کیے. لہذا ان کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے میرے بھائی. پھر ان کو لعنت ملامت کرنا، ان کو گالیاں دینا سے معنی دارت، ہم اپنی زبان کیوں کر خراب کریں میرے بھائی. لہذا یزید کے بارے میں علماء محققین کا موقف کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے لکھتے ہیں فتاوی ابن تیمیہ میں، بل الحق فیہ، یزید کے بارے میں صحیح اور درست بات یہ انہ کان ملکا من ملوک المسلمین، کہ مسلمانوں کے دوسرے بادشاہوں جیسے وہ بھی ایک بادشاہ تھے. لہو حسنات و لہو سیئات، ان کی بھی نیکیاں تھی اور ان کے بھی گناہ تھے. والقول فیہ کالقول فی امثالہ من الملوک، ان کے بارے میں بات ہم وہی کہیں گے جو دوسرے بادشاہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں. مسلمانوں کے جو دوسرے بادشاہ گزرے ہیں ان کے بارے میں جو ہم باتیں کہتے ہیں وہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لا نحب ولا نسب، کہ نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ انہیں گالیاں دیتے ہیں. نہ ہم انہیں گالی دینے کے مزاج ہیں کہ ان کو گالیاں دے، اور نہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کھلے عام کہ ہم ان سے محبت کریں گے. یعنی متعین طور پر کہ نہ ہم ان کو گالی دیں گے، فلاں کو میں گالی دیتا ہوں یا فلاں کو میں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَزِيدُ مِمَّن لَا نَسُبُّ وَلَا نُحِبُّهُ، کہ یزید ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں ہم نہ گالی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم انہیں گالی دیں، لعنت ملامت کرے، اور نہ ہم ان کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتے کہ ہم خاص طور پر یزید سے اپنی محبت کا اظہار کریں. وَلَهُ نُظَرَاءُ مِنْ خُلَفَاءِ الدَّوْلَتَيْنِ، اور دونوں مملکت میں یعنی بنو امیہ کے زمانے میں اور بنو عباسیہ دونوں حکومتوں میں یزید جیسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں. وَكَذَلِكَ فِي مُلُوكِ النَّوَاحِي، اور آس پاس کی حکومتوں میں بھی ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے جو یزید جیسے تھے، جس کی نیکیاں بھی تھی، جس کے گناہ بھی تھے. بل فیہم من هو شر من، بلکہ بعض بادشاہ تو ایسے گزرے جو یزید سے کئی گنا گزرے تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، شراب نوشی، عیاری مکاری، اور کیسے کیسے بادشاہ گزرے. لہذا یزید سے بدتر بادشاہ گزرے. تو جب انہیں ہم گالی گلوچ نہیں دیتے، ان پر لعنت ملامت نہیں کرتے، تو پھر یزید رحمت اللہ علیہ پر کیوں کر ہم گالی گلوچ دیں جن کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، جو ایک تابعی ہے. لہذا معقول اور معتدل موقف اپنانا چاہیے یزید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے کہ کسی بھی معین شخص پر لعنت ملامت کرنا درست نہیں ہے. کوئی بھی معین شخص ہو اس پر لعنت ملامت کرنا جب تک احادیث سے، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو جائے درست نہیں ہے. کہ ہم کسی خاص شخص کے اوپر ہم کہتے ہیں جھوٹوں پر لعنت ہے، لیکن فلاں شخص جھوٹا اس پر آپ لعنت نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے میں اس پر لعنت کرتا ہوں، نہیں کر سکتے. جھوٹوں پر لعنت ہے، کافروں پر لعنت ہے مطلق طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن معین شخص پر لعنت اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. اس لیے کسی خاص پر اور یزید رحمت اللہ علیہ پر لعنت برسانا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. سامعین کرام، یہ تو اس مہینے میں جو بدعت و خرافات انجام دیے جاتے تھے اس تعلق سے بعض باتیں بیان کی گئیں، لیکن
اسی میں ایک بدعت یہ بھی انجام دی جاتی ہے اس مہینے میں کہ ایک جماعت تو ایسی ہے جو 10 محرم بالخصوص 10 محرم ورنہ ابتدا ہی سے سوگ منانا شروع کر دیتی ہے، کالے کپڑے پہننا، نوحہ کرنا اور دیگر خرافات انجام دینا. لیکن وہیں دوسری جماعت ایسی ہے جو خوشی میں شربت تقسیم کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، خضاب لگاتے ہیں بالوں میں، سرما لگاتے ہیں، 10 عاشورہ کو، 10 محرم کو خصوصی طور پر نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن نئے نئے پکوان بناتے ہیں جنہیں نواسب کہا جاتا ہے، روافض خوارج کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. خوارج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، ان سے قتال کیا، ان کو بھگایا، مارا. تو وہ لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اہل بیت، روافض اور شیعہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محبت کرنے والا کہتے ہیں، تو وہ غم مناتے ہیں کہ حسین شہید ہوئے. اور دوسری طرف نواسب ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے پر خوشی مناتے ہیں. دونوں قسم کے افراد موجود ہیں سماج اور معاشرے کے اندر. لہذا یہ 10 محرم کو جو اس کی اصل شرعی حیثیت ہے جو میں اب بیان کروں گا، اسے ختم کر کے مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو غم مناتی ہے، ماتم مناتی ہے، نواخوانی کرتی ہے، اور دوسری جماعت ایسی ہے جو خوشی مناتی ہے. شربت تقسیم کرنا، نئے نئے پکوان بنانا، نئے کپڑے پہننا، سرما لگانا، خضاب لگانا، یہ ساری چیزیں. تو دونوں افراط اور تفریط کا پہلو، ایک طرف کمی کی جاتی ہے اور ایک طرف بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے. لہذا اسلام میں افراط اور تفریط کی گنجائش نہیں، اور اس مہینے کی جو اصل شرعی حیثیت ہے اسے ختم کر دیا گیا. یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے. رمضان کے بعد یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ، کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم مہینہ کہتے ہو، محرم کے نام سے پکارتے ہو. اس حدیث کی وضاحت میں مفسرین نے، محدثین نے، علماء کرام نے بیان کیا کہ رمضان کے بعد چونکہ رمضان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ثابت اور مسلم ہے، تو رمضان کے بعد دیگر مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم ہے. حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم مہینہ ہے. اور اس کی فضیلت محرم کی اس طور پر بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس حدیث کے اندر اور دوسری احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی. سارے مہینے، سارے سال، سارے دن اللہ کے، لیکن جب کسی کی نسبت، کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے. شہر اللہ المحرم، اللہ کا محرم مہینہ، تو اس طور پر اس کی نسبت مزید اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، جہاں تک ممکن ہو سکے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. لہذا محرم کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھے جانے چاہیے. لیکن جو فضیلت کی احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ 1 محرم سے 9 محرم تک، 10 محرم تک روزہ رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. لہذا یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا، محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بالخصوص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صوم عاشورہ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو گئے ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے صرف 1 دن کا 10 محرم کا روزہ رکھ لینا کافی ہو جاتا ہے. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اسلام ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کانوا یصومون عاشورہ قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، کہ عاشورہ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے لوگ، اور اس دن یعنی 10 محرم کو ان کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ اس دن جو ہے وہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے. جیسے آج ذوالحجہ کے مہینے میں تبدیل کرتے ہیں، وہ 10 محرم کے دن تبدیل کیا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے. اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں،
فرأل یہود، آپ نے یہودیوں کو دیکھا، تصوم یوم عاشورہ کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فقال ما ھذا، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسا روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ قالوا ھذا یوم صالح، کہتے ہیں یہ بہت ہی بابرکت دن ہے. ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوبہم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، بچا لیا تھا. فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. قال، اللہ کے رسول کہتے ہیں فانا احق بموسیٰ، میں زیادہ حقدار ہوں منکم، تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھوں، کیونکہ موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے. وامر بالصیام فصامہ، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ان لوگوں نے جواب دیا یہودیوں نے، ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے. وهو يوم نجى الله في موسى واغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے بچایا اور فرعون اور فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت النبی یتحری صیام یوم، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور دن کے روزے کو اتنا تلاش کرتے ہو، فضلہ علی غیرہ، کہ آپ نے اس کو کسی اور پر فضیلت دیو، الا ھذا الیوم، سوائے اس دن کے، وہ یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کو آپ تلاش کرتے تھے کہ کس دن آ رہا تاریخ، کیونکہ لکھا ہوا کیلنڈر نہیں تھا تو آپ پتہ کیا کرتے تھے کہ 10 محرم کب آ رہا ہے تاکہ اس دن روزہ رکھ سکوں. وہذا الشہر، اور یہ مہینہ یعنی شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو آپ تلاش کیا کرتے تھے. ہجرت کے بعد جب آپ ہجرت گئے تو صوم عاشورہ کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا، واجب تھا. پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو یہ مستحب ہو گیا، جو رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. اس کا ثواب کیا ہے؟ جیسا کہ بیان کیا گیا، 1 سال گزرے ہوئے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام اسی وجہ سے اس کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرواتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا. اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کہ اگر کوئی 10 کا رکھتا ہے تو وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے حین صام رسول اللہ یوم عاشورہ، کہ جب یوم عاشورہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وامر بالصیام، اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے بتایا انه یوم تعظمه الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاذا كان العام المقبل، کہ جب آئندہ سال آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، سمن الیوم التاسع، تو ہم 9ویں دن کا 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. قال، ابن عباس کہتے ہیں فلم یأتی العام المقبل، آئندہ سال نہیں آیا، حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، یعنی وفات ہو گئی اور آپ کو آئندہ سال نہیں ملا. تو اسی حکم کے پیش نظر، اسی حدیث کے پیش نظر 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن دیگر محدثین نے اس کو حسن قرار دیا، قابل عمل بتلایا، جس کے اندر ہے صوموا یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہود کی مخالفت کرو کہ یہود 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں. صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، لہذا تم ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر 9-10-11 تینوں کا ذکر ہے، یعنی ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس میں او کا یعنی یا کا لفظ ہے، لیکن اس حدیث کے اندر واو کا لفظ ہے، واو یعنی اور، یعنی 9-10 اور 11 کا روزہ رکھو. تو اس طور پر اس دن جو روزہ رکھنے اس کے کئی مراتب ہو گئے. پہلا مرتبہ یہ ہے امام ابن قیم جو افضل قرار دیا ہے اپنی کتاب میں کہ 9-10 اور 11 کا رکھے، اور دوسرا مرتبہ یہ کہ 9 اور 10 کا رکھے، اور تیسرا مرتبہ یہ کہ صرف 10 کا رکھے. یہ 3 طریقے ہیں. اگر 10 کا بھی اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو کفایت کر جائے گا، لیکن کم از کم ایک دن آگے پیچھے رکھ لینا، اور بالخصوص 9 تاریخ کا رکھ لینا، کیونکہ وہ حدیث بالکل صاف اور ظاہر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک
کی عظمت، حرمت اور برکت اور تقدس کا خیال رکھنے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے، اس ماہ مبارک کی بدعت و خرافات سے بچنے اور سماج اور معاشرے میں لوگوں کو ان بدعت و خرافات کے تعلق سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری بات میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اس مہینے میں، عربی نہیں ستمبر مہینے، ستمبر چل رہا نا، اس مہینے میں ایک چیز چل رہی ہے. 5 ستمبر ٹیچرس ڈے. ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں بے شمار خرافات انجام دیے جاتے ہیں. میرے بھائی، آپ استاد کی عزت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیک کاٹ کی عزت ہو جا رہی ہے. پہلے تو اس کیک کاٹنے میں بہت ساری خرافات آ رہی ہیں. جینٹس، لیڈیز جینٹس سب ایک ساتھ، آگ کا جلایا جانا کیک کے اوپر. کسی کا برتھ ڈے ہے، رادھا کرشنن کیا نام ہے، پھر ان کی تصویر سامنے رکھ کر اس پر پھول مالا چڑھایا ہوا دکھ رہا ہے. بہت ساری جگہوں کی تصویریں آئی، لوگ اس طریقے سے منا رہے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل، اکثر اسکولوں میں یہ چیز منائی جاتی ہے ٹیچرس ڈے، تو ہماری نوجوان نسل جس چیز میں مبتلا ہے، یہ فادرس ڈے، مدرس ڈے، ٹیچرس ڈے، فرینڈس ڈے اور کون سے ڈے جو مغربیت کا لبادہ اوڑھ کر ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ ساری بدعت و خرافات. آپ اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، پتہ کیجئے آپ کے کتنے ایسے ٹیچرز، کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو مالی تنگی کے شکار ہیں. کیا وہی ایک دن آپ کے لیے ٹیچرس ڈے تھا؟ اسی ایک دن عزت کر لینا. سالہا وہ پریشان رہتے ہیں ٹیچرز. آپ ان کی اپنے گروپ بنائیے، اپنے کلاس میٹس کی، ان کی مدد کیجیے، اپنے ٹیچروں کی، اپنے اساتذہ کی جو مالی تنگی کے شکار ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسے ٹیچروں کو جو زندگی بھر پڑھاتے رہے، لیکن اگر ان کے علاج کے لیے 1,00,000 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ جائے، کہیں سے حاصل نہیں ہونے والا. لاکھوں ہزاروں اسٹوڈنٹس انہوں نے تیار کیا. وہ اسٹوڈنٹس سال میں 5 ستمبر کو ٹیچرس ڈے منا کے خوش ہو جا رہے ہیں، لیکن وہی ٹیچر کس حال میں، اس کی فکر نہیں ہے. تو یہ سارے فساد، بدعت و خرافات، یہ ساری چیزیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیسی کیسی اسلام مخالف چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، یہ وقت نہیں بیان کرنے کا، لیکن ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. وأقيموا الصلاة.